صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ الکریم وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری اور آپ کی گفتگو چل رہی تھی، یہ سیریز چل رہی ہے قرآن داستان کے اوپر کہ خداوند عالم نے جو قرآن میں داستان بیان کیا ہے نبیوں کی یا دیگر چیزوں دیگر تواریخ دیگر جو ہے داستان کو قرآن میں بیان کیا ہے، ان کے سلسلے میں انشاءاللہ تعالی ہم بیان کریں گے. پچھلے سیریل میں یعنی پچھلے ویڈیو میں نے بیان کیا تھا جناب آدم علیہ السلام کے سلسلے میں. سب سے پہلے ہم اس آیت کا ترجمہ کر دیتے ہیں. سورہ نساء آیت نمبر 82 میں 82 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور کرو، فکر کرو، کیونکہ یہ قرآن اللہ کی جانب سے ہے. اگر غیر خدا کی جانب سے ہوتا یعنی اللہ کی جانب سے نہ ہوتا تو اس میں اختلاف بہت زیادہ پایا جاتا. ہم نے پچھلے ویڈیو میں بیان کیا کہ جناب آدم کو آدم کیوں کہتے ہیں، اور پھر آدم کا تذکرہ، جناب آدم کا تذکرہ قرآن میں تقریباً 25 مقامات پر آیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے قرآن میں جناب آدم کی خلقت کے سلسلے میں گفتگو کی. خداوند عالم نے کس چیز سے جناب آدم کو پیدا کیا، اور اس کے بعد ان کے بھیجنے کے سلسلے میں کہ ان کو پروردگار عالم نے زمین پر بھیجا. آج اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ تعالی ہم بیان کرنا چاہیں گے کہ جب جناب آدم کو پتلا بنا دیا، خداوند عالم نے جناب آدم کے پتلے کو تیار کر دیا، بنا دیا، اس کے بعد حکم دیا تمام تر وہ لوگ جو جناب آدم کے سامنے تھے، ملائکہ، فرشتے اور ابلیس، ان سب کو حکم دیا سجدہ کرنے کے لیے. جب تک جناب آدم کے پتلا تھا تب تک خداوند عالم نے کہیں سے بھی جناب آدم کا سجدہ نہیں کروایا. میں ایک بات یہاں پہ اپنے ناظرین محترم کو روک کر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ میں جو گفتگو کر رہا ہوں وہ قرآن کے سلسلے سے گفتگو کر رہا ہوں، قرآن کی آیتوں کے ذیل میں گفتگو کر رہا ہوں. زیادہ تفصیل کے لیے آپ کو ملاحظہ کرنا پڑے گا تاریخ کی کتابوں کے طرف، تاکہ زیادہ وقت بھی نہ لگے اور کم وقت میں ہم زیادہ سے زیادہ آپ کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مطالب کو. اور آپ جو ہے ملاحظہ کریں، جیسے تاریخ اسلام نجم الحسن صاحب کی یا حیات القلوب جو ہے علامہ مجدی الرحمہ کی، ان ساری چیزوں کی طرف آپ جو ہے کیا کریں، ملاحظہ کریں. انشاءاللہ تعالی بہت جو ہے آپ کو مفید ہوگا. آپ کے اس ساری چیزوں کی طرف آپ کو ایک معلومات ہوگی، اور پھر جو ہے آپ کو بہت اچھا لطف آئے گا قرآن کی سمجھنے میں بھی، فہم میں بھی، اور قرآن کو پڑھنے میں بھی. جب پروردگار عالم نے حکم دیا سجدہ کے لیے کس کا؟ جناب آدم علیہ السلام کا، تو اسی کے ذیل میں قرآن نے کن مقامات پر گفتگو کیا ہے آئیے ملاحظہ کرتے ہیں قرآن کی طرف. سب سے پہلے سورہ بقرہ آیت نمبر 34. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور یاد کرو وہ موقع جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کر لیا. جب ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کر لیا تو کیا خداوند عالم نے ابلیس کو چھوڑ دیا یا اس کے بارے میں کچھ کہا؟ چلیے دیکھتے ہیں کیا کہا خداوند عالم نے. کیا کہا؟ اس نے انکار کیا اور غرور سے کام لیا اور کافرین میں ہو گیا. یعنی خداوند عالم نے روز اول سے بتایا کہ خلیفہ جو خدا کی جانب سے بنایا گیا ہے اس کا انکار کرنے والا، حکم خدا کا انکار کرنے والا، امر رب کا انکار کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے. پھر دوسری آیت سورہ اعراف آیت نمبر 11 میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. اور ہم نے
تم سب کو پیدا کیا پھر تمہاری صورتیں مقرر کی، یعنی اللہ نے ہی ہمارے چہرے کو، ہماری صورتوں کو بنایا۔ اس کے بعد اچھا ایک بات اور ہم بتا دیں آپ کو میرے عزیز، یہاں پہ روک کے، بعض دفعہ ہم کسی کی صورت اور تصویر کو دیکھتے ہیں، ہم کسی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، فوراً اعتراض، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے۔ اگر آپ کو ایک مثال دی جائے، ایک فوٹوگرافر فوٹو کھینچنے والے کی فوٹو جب دیکھتا ہے آدمی تو کہتا ہے یار اس نے یہ فوٹوگرافر کے پاس مت جائیے گا، کیوں؟ یا اس کے پاس جائیے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ اچھی فوٹو بناتا ہے، وہ اچھی فوٹو نہیں بناتا ہے۔ یعنی اعتراض کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ فوٹو کے اوپر، فوٹو کے اوپر نہیں، فوٹوگراف بنانے والے کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے۔ میرے عزیزوں، جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں کی تصویر ایسی ہے، فلاں کی ناک ایسی، فلاں کی کان ایسے، یہ ہم اس شخص کے اوپر اعتراض نہیں کر رہے ہیں، ہم خدا کے اوپر اعتراض کریں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں نے صورت، تمہاری صورت کو میں نے مقرر کیا، میں نے بنایا۔ لہٰذا میرے عزیزوں، یہ بھی اللہ کے اوپر ایک طریقے کا طنز اور بے حرمتی ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ لہٰذا اس چیز سے میں بچیں کہ ہم کسی کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہماری یہ بات، ہماری یہ گفتگو کہاں تک پہنچ رہی ہے۔ اس کے بعد ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، تو سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے، انکار کر دیا اور سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ پھر اس کے بعد سورہ اعراف آیت نمبر 12 میں کیا کہا؟ اچھا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ سنیے، اللہ کہہ رہا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 12، قال ما منعك الا تسجد، اللہ پوچھ رہا ہے کیا ہوا، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ سب نے کر لیا، ریزن بتاؤ، سبب بتاؤ، کس نے منع کیا تم کو سجدہ کرنے سے؟ اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اپنے سے من گڑھت کہانی بنا دیا۔ کیا بنایا؟ عرش اللہ کا ارشاد ہوا کہ تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو نے میرے حکم کے بعد بھی سجدہ نہیں کیا؟ یعنی اللہ اگر کسی چیز کا حکم دیتا ہے اور پھر اس کا انسان انکار کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ شیطان ہے، وہ کافر ہے، وہ ابلیس ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اپنے سے بہتری کا تمغہ اپنے گلے میں ڈال لیا، تو نے مجھے آگ سے، کہہ رہا اللہ کہہ رہا ہے تو نے مجھے آگ سے اور بنایا ہے اور انہیں خاک سے بنایا۔ یہی کچھ ہماری فطرت بھی ہے۔ کون سی؟ ابلیس والی۔ کبھی کبھی ہم اپنی افضلیت کو پیسوں کے اوپر تولنا شروع کر دیتے ہیں، میں اس سے اس لیے افضل ہوں کہ میرے پاس مال ہے، دولت ہے، اسباب ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں، میں خوبصورت ہوں، میرے پاس حسن ہے، میرے پاس جمال، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ ایک لمحے میں ختم کر دیتا ہے، ایک لمحے میں ختم کر دیتا ہے۔ اور اللہ نے معیار بتایا، یہ ساری چیزوں کا معیار خدا کے یہاں نہیں مانا جائے گا۔ اپنے من گھڑت کے اوپر، اپنے دل اور دماغ کی، اپنے سوچ کی، اپنے فکر کی بات خدا کی بارگاہ میں نہیں چلے گا، کیونکہ اول روز سے اس نے جو ہے خود کی سوچ کے اوپر ابلیس کی تالا لگا دیا۔ جیسے اس نے کہا کہ میں افضل ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، اللہ نے کہا افضلیت کا معیار میں نے یہ رکھا ہی نہیں ہے۔ لہذا یہیں سے اللہ کہہ رہا ہے تمہاری فکر نہیں چلے گی، میرا حکم چلے گا۔ میں نے حکم دیا کہ آپ کو سجدہ کرنا ہے، تمہیں سجدہ کرنا ہے تو کرنا ہے، نہیں کرنا نہیں کرنا نہیں کرنا، چلے جاؤ میری بارگاہ سے، چلے جاؤ، نکل جاؤ، کیوں؟ ابلیس ہو، میرا حکم نہیں مانے گا۔ اللہ نے یہ ساری باتیں بیان کر دی۔ پھر سورہ اسراء بنی اسرائیل، سورہ اسراء بنی اسرائیل میں کیا کرا ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، کہہ رہا اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے، کہ اس نے کہا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، جسے تو نے کیا کیا ہے؟ مٹی سے بنایا ہے۔ یہاں پہ میں ایک بات پھر اپنے ناظرین محترم کو روک کر بتا دوں کہ جیسے ہی اللہ نے حکم دیا، سجدہ کس نے کیا؟ فرشتوں نے۔ جو اللہ کے حکم کا تابع ہو جاتا ہے خدا بند عالم اس کو معصوم فرشتوں میں شمار کرتا ہے، اس کو اپنے بارگاہ کا مقرب بنا دیتا ہے۔ جو اللہ کے حکم کا تابع ہو جاتا ہے اور جو اللہ کے حکم کا انکار کر دیتا ہے خدا بند عالم اس کو کیا کر دیتا ہے؟ ابلیس اور شیطان کے ساتھ، یا ابلیس اور شیطان بنا دیتا ہے۔ لہذا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اگر جو بھی اللہ نے حکم قرآن میں دیا ہے، جو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنا یعنی صفت فرشتہ ہے، اور اگر کوئی انسان اس سے انکار کرے یا نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ابلیسی صفت پائی جا رہی ہے، اور اپنی افضلیت کا اقرار خود سے نہ کرے۔ اللہ کس چیز کو افضل قرار دے رہا ہے وہ دیکھنا ہے۔ پھر کیا کہا؟
क्या सूरह वही बनी इसराइल आयत नंबर 62। قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، کیا تو نے دیکھا ہے کہ یہ کیا شے ہے جسے میرے اوپر فضیلت دے دی ہے، اب اگر تو نے مجھے قیامت تک کی مہلت دے دی تو میں ان کی ضروریت میں چند افراد کے علاوہ سب کا گلا گھونٹتا رہوں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے ابلیس، شیطان کہہ رہا ہے اگر تو نے مجھے مہلت دے دی، اگر تو نے مجھے مہلت دے دی تو میں چند افراد کے علاوہ سب کا گلا گھونٹتا رہوں گا، میں سب کو بہکاتا رہوں گا۔ اب وہ چند افراد میں ہم اپنا نام شمار کروانا چاہتے ہیں۔ یہ تو ایک بات اور میں بتا دوں، جو لوگ اکثریت کے اوپر گھمنڈ کرتے ہیں، یہاں پہ ملاحظہ کر لیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 62 کی، کہ خداوند عالم چند ہی افراد جو ہے وہ ہوں گے جو ابلیس کے شر سے بچیں گے، بقیہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ابلیس کے شر سے بچنے والے، جتنے زیادہ ہیں اتنے ابلیس کے شر میں ملوث ہونے والے ہیں۔ کم افراد جو ہے ہمیشہ ابلیس کے شر سے ملوث نہیں ہوں گے، وہ بچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم سورہ کہف میں اسی سجدہ نہ کرنے کی گفتگو کو، آدم کا سجدہ نہ کرنے کی گفتگو کو نقل کر رہا ہے کہ کیوں آدم کا سجدہ نہیں کیا ابلیس نے، اسی چیز کو بیان کر رہا ہے سورہ کہف آیت نمبر 50 میں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ وَبِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کر لیا کہ وہ جنات میں سے تھا، پھر تو اس نے حکم خدا سے سرتابی کی، تو کیا تم لوگ مجھے چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کو اپنا سرپرست بناؤ گے؟ یعنی جس نے اللہ کو چھوڑ دیا۔ ایک بات اللہ نے یہاں پہ کیا کہا، غور سے سنیے گا، سورہ کہف آیت نمبر 50 میں کہا کہ یہ اس نے حکم خدا سے سرتابی کی، تو کیا تم لوگ مجھے چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کو اپنا سرپرست بناؤ گے؟ یعنی جو اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے کا انکار کرے، جو اللہ کے امر کا انکار کرے، جو اللہ کے حکم کا انکار کرے، وہ شیطان اور اس کی اولاد کو سرپرست بناتا ہے۔ اور جو اس کے حکم کے اطاعت کرتا ہے، جو اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے کا اقرار کرتا ہے، جو اللہ کے امر کا اقرار کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، وہ فرشتہ ہوتا ہے، انسان۔ لہذا اس کے بعد کیا کہا، اپنا سرپرست بنا رہے ہو جبکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں، یہ تو ظالمین کے لیے بدترین بدل ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کے حکم کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے امر کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے بنائے ہوئے رہبر کا انکار کرتے ہیں، اصل میں وہ شیطان اور شیطان کی اولاد کو سرپرست بناتے ہیں، اور وہی لوگ ظالمین ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے دوستوں، خاص طور سے میرے ناظرین محترم، ہمیں وہ کام کرنا ہے جس سے میرا رب خوش ہو، جس میں میرے رب کی اطاعت شامل ہو، وہ کام کرنا ہے۔ جس چیز کو اللہ نے کہنے کو انجام دینے کو کہا، ہمیں وہ کام کرنا ہے، جس کو اللہ نے نہیں کہا ہمیں نہیں کرنا ہے۔ پھر اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آگے سورہ طٰہٰ میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ کیوں ابا۔ اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ تم سب آدم کے لیے سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کر لیا، کیوں؟ اس نے انکار کر دیا کہ ہم سجدہ نہیں کریں گے۔ اب پھر اس کے بعد اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے خداوند عالم نے سورہ قصص میں، معاف کیجیے گا، سورہ صاد میں پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ صاد یعنی سورہ نمبر 38 کیا کہا اللہ نے؟ کہا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین۔ انہیں یاد دلائیے جب آپ کے پروردگار نے ملائکہ سے کہا کہ میں گیلی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تم سب کیا کرنا؟ سجدے میں گر پڑنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ،
تو تمام تر ملائکہ نے کیا کیا؟ جیسے ہی اللہ نے روح پھونکا سجدہ کر لیا. الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین، علاوہ ابلیس کے کہ وہ اکڑ گیا اور کافروں میں ہو گیا. یہاں پہ اللہ نے ایک صفت اور بیان کر دی، کہا جو لوگ اکڑتے ہیں اصل میں وہ ابلیسی صفت اختیار کرتے، اصل میں وہی لوگ کافر ہیں. لہذا اللہ نے قرآن میں یہ بیان کر دیا اکڑنا نہیں ہے. اکڑنا کس کی صفت ہے؟ ابلیس کی صفت ہے، کافرین کی صفت ہے. لہذا ہمیں اکڑ کے نہیں رہنا ہے، ہمیں اکڑ کر اپنے سے کام نہیں کرنا ہے، ہمیں نرمی اختیار کرنا ہے، ہمیں سر بسجود رہنا ہے، ہمیں خاضع رہنا ہے. خداوند عالم یہ ساری چیزوں کو اس لیے نہیں بیان کر رہا ہے، خداوند عالم نے ساری چیزوں کو اس لیے دامن قرآن میں جگہ دی ہے، ان سارے واقعات کو، تاکہ انسان اپنے کردار کو بہتر سے بہتر بنائے، انسان اپنے کردار کو اس طریقے سے بنائے کہ فرشتوں سے بھی افضل جائے، نہ کہ کل بہیمت الانام کی منزل پر آئے. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اتنے ایسے کام کریں کہ خدا بند عالم ہمارے لیے وہ الفاظ اختیار کرے جو اس نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم میرے حکم کے تابع ہو جاؤ گے تمہیں ہم اپنے جیسا بنا دیں گے. اگر تم کہہ دو گے کہ سورج ڈوب رہا ہے اور اشارہ کر دو گے تو نکل آئے گا، اور نکلا ہے. جن لوگوں نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی اتباع کی، اللہ کے فرما برداری اختیار کی، جنہوں نے اللہ کے سامنے سر کو جھکایا، انہوں نے اللہ نے پھر کیا کیا؟ اللہ نے اپنی مرضی ان کے ہاتھ میں دے دیا. جنہوں نے اپنے نفس کو کچل ڈالا، جنہوں نے اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ نے کہا کہ لو میری مرضی، آج سے میں اپنی مرضی تمہارے حوالے کر رہا ہوں. لہذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی اتباع کرنا ہے. آخری آیت سورہ، چلیے خیر بہرحال انشاءاللہ تعالی اس کے آگے بیان کروں گا. اب جو ہے پروردگار عالم کا وہ جو حکم رہے گا جنت میں رہنے کے لیے، جب یہ سب سجدہ وجدہ ہو چکا تو جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر کہاں رکھا، کس طریقے سے رکھا، اس بارے میں بیان کرنے کے لیے آپ تھوڑا مطالعہ کریں. تاریخ کا بھی انشاءاللہ تاریخ اسلام ہے، حیات القلوب ہے، اور اس کے بعد ہم قرآن میں بھی اس کا تذکرہ کہاں ہے ضرور بیان کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.